میں نے دیکھا ہے آج بلال کو بڑی مار پڑ رہی تھی. بلال کو تم میں کوئی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو جا کر میرے بلال کو خرید کر لے آئے. حضور سیدی و مرشدی سیدنا پیر علی شاہ فرماتے ہیں کہ نیابت نبی کا مستحق وہ شخص ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے قرب رکھتا ہو. اور میرے آقا نے ایک دن پوچھا تھا ابو بکر وہ وقت یاد ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ وقت بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے. قالوا بلا، آپ نے سب سے پہلے کہا. وہی قرب مصطفیٰ والا اٹھا، امیہ کے پاس گیا اور کہا تو اپنے اس غلام کو مارتا کیوں ہے؟ کہا تجھے اس سے کیا دلچسپی ہے؟ میں اس کا مالک ہوں، یہ میرا غلام ہے. اس نے کہا غلام تو ہے لیکن انسان تو ہے. کہا اتنی دلچسپی ہے تو پھر اس کو خرید لے. اس نے کہا قیمت بتا. اس نے کہا ایسے کر وہ سفید جو تیرا ہے نا غلام وہ مجھے دے دے اور یہ کالا غلام لے لے. آپ نے فرمایا اور؟ وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا سمجھدار ابو بکر صدیق کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، اور آج ابو بکر صدیق اس کالے غلام کے لیے اپنا سفید غلام دے کر پھر پوچھتا ہے اور؟ اس نے کہا چلے ایسے کر 200 روپے اور دے دے، 200 درہم اور دے دے. آپ نے 200 درہم دیے. وہ سفید غلام جو کافر تھا وہ دیا. حضرت بلال کو جیسے ہی لے کر نکلنے لگے امیہ بن خلف مسکرایا. فرمایا کس لیے مسکرا رہا ہے؟ کہ ابو بکر میں تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تو اتنے نقصان کا سودا، گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے. ادھر یہ بات ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ کو چھوڑ دے اور جہاں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور جا کر بتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نادان تو کہتا ہے میں خسارے کا سودا کر کے جا رہا ہوں. یاد کر رسول کا امتی ہو اور مومن خسارے کا سودا نہیں کرتا. ابو بکر خسارے کا سودا کیسے کر سکتا ہے؟ شاہ عبدالعزیز یہ شاہ صاحب کون ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں. شاہ ولی اللہ شاہ عبد الرحیم کا بیٹا ہے. شاہ عبد الرحیم شاہ وجیہ الدین کا بیٹا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ ہستی ہے جنہوں نے تفسیر عزیزی لکھی، اور حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ جو گھر ہے نا شاہوں کا، اللہ نے ان کو اتنی محفوظ قلم دی ہے کہ آنے والے وقت میں بھی کسی عالم نے ان کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا. میرے حضور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں ان کو اللہ نے محفوظ قلم دی ہے. آنے والے کسی مولوی نے یہ نہیں کہا کہ شاہ عبدالعزیز نے غلط بات لکھی ہے. آپ ذرا دل کے کانوں سے سننا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزی کے اندر لکھتے ہیں میرے گھر میں صرف سال میں 2 ہی محفلیں ہوا کرتی تھیں. ایک محفل میلاد تھی اور ایک ذکر حسین شہادت کی محفل تھی. ایک ذکر حسین کی محفل اور ایک میلاد مصطفیٰ کی محفل. آپ نے فرمایا پہلے درود پاک پڑھا جاتا تھا، پھر قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، پھر واز ہوتا تھا، پھر درود و سلام ہوتا تھا، پھر لنگر پر ختم پڑھ کے ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہوتے تھے ان میں تقسیم کیا جاتا تھا. آخر پہ آپ نے جملہ لکھا کہ اگر فقیر کے نزدیک یہ ناجائز ہوتا تو فقیر کبھی بھی یہ کام نہ کرتا. اس سے بڑھ کے بر صغیر پاک و ہند والوں کو اور کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ واقعہ لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا امیہ کاش تو نے مجھ سے یمن کی حکومت مانگی ہوتی. کاش تو نے مجھ سے یمن کی حکومت مانگی ہوتی، میں تمہیں یمن کی حکومت دے کر بلال کو خرید کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا. بھائی امیہ جو تھا وہ اپنے غلام کی قدر نہ کر سکا اور چلتے وہ کہہ رہا ہے ابو بکر کتنا گھاٹے کا سودا ہے.
کالا لے کر جا رہا ہے، سفید دے کر جا رہا ہے. آپ نے فرمایا سن کتنے نفع کا سودا ہے، مومن لے کر جا رہا ہوں، کافر دے کر جا رہا ہوں. رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ابو بکر کتنے پیسے لگے اس سودے پر؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے آقا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میرا دل ہے سودے میں محمد کا بھی حصہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرا دل کر رہا ہے کہ اس میں میرا کچھ رقم جو ہے وہ بھی شامل ہو جائے سودے میں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا ابو بکر بھی آپ کا، مال بھی آپ کا، جان بھی آپ کی. النظر الی وجہ رسول اللہ.